عزیز طلباء، عزیز طالبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جماعت نام سبق لہو اور قالین کا خلاصہ پڑھیں گے، لہٰذا ہم شروع کرتے ہیں سبق لہو اور قالین کا خلاصہ۔ سبق کا عنوان لہو اور قالین اور مصنف کا نام مرزا ادیب۔ ڈرامہ لہو اور قالین 4 کرداروں پر مشتمل ہے، جس میں بابا ایک نوکر ہے، تجمل ایک سرمایہ دار ہے، جبکہ رؤف اس کا پرائیویٹ سیکرٹری اور چوتھا اہم کردار مصور اختر ہے۔ سردار تجمل کی کوٹھی النشاط ہے، اس کا بڑا کمرہ اختر اسٹوڈیو کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ کمرہ نہایت صاف ستھرا اور شاندار تھا، فرش پر قالین بچھے ہوئے، دیواروں پر مشہور مصوروں کے نمونے دکھائی دیتے ہیں۔ اس کمرے کی دونوں الماریوں میں کتب موجود ہیں، تپائیوں پر تر و تازہ پھولوں سے سجے گلدستے پڑے ہوئے ہیں، دروازے اور کھڑکیوں پر ریشمی پردے لگے ہوئے ہیں۔ تجمل کی عمر 40 اور 45 سال کے درمیان تھی۔ وہ صبح ایک کمرے میں داخل ہوتا ہے، ملازم سے اختر کے بارے میں پوچھتا ہے۔ بابا بتاتا ہے کہ وہ تمام رات سے اب تک باغ میں ٹہل رہا ہے۔ تجمل بتاتا ہے کہ مصوروں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت کسی نہ کسی سوچ میں ڈوبے رہتے ہیں۔ تجمل بابا سے کہہ کر اختر کو بلواتا ہے اور اسے خوشخبری سناتا ہے کہ تمہاری تصویر کو ججوں نے اول انعام کا مستحق قرار دیا ہے۔ اختر کہتا ہے کہ مجھے اخبار سے یہ بات معلوم ہو چکی ہے۔ تجمل اختر سے کہتا ہے کہ تمہارے اس کارنامے پر شہر کے معززین کو چائے پر مدعو کیا ہے، آج شام تمہیں مبارکباد دینے آئیں گے۔ اختر تجمل سے کہتا ہے کہ وہ یہاں نہیں رہنا چاہتا۔ تجمل اختر سے پوچھتا ہے کہ آپ کو یہاں پر کس چیز کی کمی ہے؟ یہاں پر تم نے ایک بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے، جس سے تمہاری ملک میں شہرت ہوئی ہے۔ تمہارا جانا بے وقوفی سے کم نہیں ہے، اس سے میری عزت بھی خاک میں مل جائے گی۔ لوگ کیا کہیں گے کہ ایک غریب آدمی کو جھونپڑی سے نکال کر لایا ہے اور پھر اسے واپس بھیج دیا ہے، اس میں میری توہین ہے۔ آج تم اتنی بلندیوں تک پہنچ گئے ہو، تمہیں احساس نہیں ہے کہ اس میں نے بھی کچھ حصہ ڈالا ہے۔ اختر تجمل سے کہتا ہے کہ جس اختر کو آپ ایک تاریک جھونپڑی سے نکال کر اپنی کوٹھی میں لائے تھے، وہ اب چلتی پھرتی لاش ہے۔ گزشتہ 1.5 برس میں جتنی بھی تصویریں اس کے نام سے باہر گئی ہیں، ان میں سے ایک بھی میری بنائی ہوئی نہیں ہے۔ آپ اب تک ایک مذاق سمجھ رہے ہو، حالانکہ میں بالکل نارمل ہوں، میں پاگل نہیں ہوں۔ تجمل اختر سے کہتا ہے کہ یہ سب تصویریں تمہاری اپنی تخلیق ہیں اور تم کہتے ہو کہ ان میں سے کوئی بھی میری نہیں ہے۔ اختر تجمل سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ آپ کے ہاں آنے سے پہلے میں ایک تنگ و تاریک کوٹھری میں رہتا تھا، مجھے بہت کم لوگ جانتے تھے۔ میری تصویریں کباڑیوں یا نیلام گھروں میں پہنچ کر سستے داموں بک چکی ہیں۔ میں اپنے ہزاروں ہم پیشہ لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ غربت کی چکی میں پس رہے ہیں۔ یہ کوئی حیرانی کی بات نہیں، آپ کے پاس آیا تو آپ نے مجھے ضروریات زندگی سے بے نیاز کر دیا۔ ایک فنکار یہ کبھی برداشت نہیں کرتا کہ وہ اپنی حقیقی خوبی کھو کر کسی کے لیے محض ایک شہرت کا ذریعہ بن جائے۔ اختر بتاتا ہے کہ اس کی ان دنوں ایک غریب مصور سے ملاقات ہوتی ہے۔ میں اس سے تصویریں بنوا کر لاتا رہا، اس کے بدلے اسے رقم دیتا رہا۔ وہ اس طرح اپنی بہن کی شادی کر چکا تھا اور اسے روٹی کپڑے کی بھی کوئی تکلیف نہ تھی۔ تجمل اختر سے کہتا ہے کہ تم نے مجھے اب تک دھوکے میں رکھا، تم احسان فراموش ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اختر کہتا ہے کہ شرم تمہیں آنی چاہیے کہ تم نے ایک مصور کے فن کو اپنی شہرت کا ذریعہ بنایا ہے۔ اسی دوران تجمل کا سیکرٹری رؤف آ کر بتاتا ہے کہ واقعتاً ججوں نے اختر کی تصویر کو اول انعام کا مستحق قرار دیا ہے۔ ساتھ یہ بھی بتاتا ہے کہ اختر کا کوئی دوست نیازی ہے، اس نے خودکشی کر لی ہے۔ اختر یہ خبر سن کر انتہائی غمزدہ ہو جاتا ہے اور تجمل کو
چیخ چیخ کر کہتا ہے کہ تم نے 2 قتل کی ہیں، ایک مصور کے فن کو مار ڈالا اور دوسرا مصور کی جان لے لی۔ تجمل رؤوف سے کہتا ہے کہ اسے دھکے دے کر باہر نکال دو، یہ اب پاگل ہو گیا ہے، اسے پاگل خانے بھجوا دو۔